بلوچستان میں گرفتاریاں کی گئیں، کراچی میں ایک پروٹیسٹ کے دوران بھی گرفتاریاں کی گئیں. یہ بلوچستان سے خواتین ایکٹیوسٹ تھیں جو احتجاج کر رہی تھیں. کسی کے اوپر MPO کے تحت مقدمات بنائے گئے، گرفتار کیا گیا، حراست میں لیا گیا، کچھ پہ دیگر الزامات ہیں. اختر مینگل صاحب جو بہت قریب رہے آپ لوگوں کے اس PDM کے دوران، بہت قربتیں رہی، بہت ان کا تذکرہ ہوتا رہا، اور ان کا بھی میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ تھا کہ موجودہ ملکی صورتحال کے اوپر وہ بھی کوئی پوائنٹ آف ویو دیں اپنا. اختر مینگل صاحب اس وقت لانگ مارچ نکال رہے ہیں انہی خواتین ایکٹیوسٹ کے حق میں. کیا وجہ ہے کہ نہ صرف اختر مینگل صاحب کے کوئی تحفظات دور نہ ہو سکے، ان کو وہ ٹویٹ کرنی پڑی جس کے اوپر آج وہ خود ہی معذرت کرے ان صحافیوں سے جو مشکل میں پڑ گئے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے پہ. تو کیا وجہ ہے کہ نوبت اس حد تک آ گئی کہ اختر مینگل صاحب نے بھی سب چیزوں کے اوپر نا امید ہو کے اب لانگ مارچ کا سہارا لیا ہے؟ دیکھیے، جو بلوچستان میں اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں اور پرامن جدوجہد کے دعوے دار ہیں، پھر پہلی بات یہ ہے کہ ان کے صوبے میں جب اس طرح کا بھیانک تشدد ہوگا جو کہ جاور ایکسپریس کے کیس میں ہوگا، پہلے تو انہیں اس کی مذمت کر کے سامنے آنا ہوگا، وہ چاہے لیڈر ہوں یا ایکٹیوسٹ. دوسرا یہ کہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ابھی اس کی تفصیلات آپ کے چینل نے بھی کچھ شیئر کی ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں تھا. اصل میں تو چند دہشت گردوں کی جو میتیں تھیں جن کو پھر ان پرامن جدوجہد کرنے والوں نے کلیم کر لیا کہ یہ تو ہمارے ہیں. اس پہ بہت سیریس پھر سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا کون سی تنظیمیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں یا دعوے دار ہیں یا پھر واقعی کرنے والے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ حکومت بلوچستان اس معاملے میں بہتر ابلاغ کے ذریعے اور فیکٹ شیئر کر کے بہت سارے جو تحفظات ہیں ان کا جواب دے سکتی ہے. اور اختر مینگل صاحب کا صرف ذکر نہیں ہوا، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ تھی ان کی جماعت، ان کے وزراء ہمارے کولیگز تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے کابینہ میں، پاکستان کی وفاقی کابینہ میں کام کیا. بلکہ PDM میں جتنی واضح اور ولولہ انگیز جو موجودگی بلوچستان کی جماعتوں کی تھی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اب اگر اختر مینگل صاحب کا دیکھیں، ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ پرامن رہا ہے، انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے. دوسرا جو تو آپ آج بھی ان کی بات سے اتفاق، میں ایک اور چیز بھی آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گی خرم صاحب، جو ہم تضادات کی بات کر رہے ہیں، یہی مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں جن کے اوپر آج آپ کا اسٹیٹ والا نیریٹو ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی تحقیقات کی ضرورت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ریاستی اور حکومتی لیول کے اوپر بھی بہت سی چیزیں سامنے رکھی جانی چاہیے، لیکن یہی ہو بہو یہی تھیں جو آج گرفتار ہو رہی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ میں جلسے کی سائیڈ لائن پہ نہ صرف ملاقات کر رہی تھیں بلکہ آپ دیدہ بھی ہو رہی تھیں اس وقت میں. تو کچھ کوئی بیچ کی بھی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے، یا اسٹیٹ اب وہی نیریٹو ہو جو جس انداز میں اس وقت PTI بات کرتی تھی آج آپ لوگ کر رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے؟ نہیں، میں تو مینگل صاحب کو سراہ رہا ہوں کہ انہوں نے ورڈ سے کوئٹہ تک کا لانگ مارچ کیا، کیونکہ بلوچستان میں رہنے والوں کے حقوق، ان کی زندگیوں کا تحفظ اب کوئٹہ سے اس کا آغاز ہوگا. وہاں سے وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی جو اسمبلی ہے، وہاں جو پوری ایک وفاقی یونٹ ہے جو قائم ہے، انہوں نے یہ اس چیز کا آغاز کرنا ہے، چاہے وہ وسائل ہیں چاہے وہ حقوق ہیں. اور مسنگ پرسنز جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک سہانے روح ہے. اور میں نے ایک اور جگہ کہا بھی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چاہے کوئٹہ میں چاہے عدالتی عمل ہو یا کوئی اور کمیشن ہو، ایک جو مسنگ پرسن ہے اس کی تفتیش کر کے شفافیت کے ساتھ قوم کے سامنے لایا جائے. کچھ حقیقی مسنگ پرسنز ہیں، کچھ دہشت گرد ہیں جو افغانستان چلے گئے اور اب وہ ان کو یہاں مسنگ ڈکلیئر کر دیا، کچھ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں جو خود وہاں سے گئے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہے. تو اس سارے یہ جو ایک ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور آج کا نہیں، اب کم از کم 13 سال ہو گئے ہیں اس کمیشن کو بنے ہوئے، کہ ایک شخص، ایک پاکستانی جس کو وہ مسنگ کلیم کرتے ہیں اس کی تفتیش کر کے اس کے لواحقین تک یہ خبر باقاعدہ طور پر پہنچائی جائے. اور کوئی بھی جو صحافتی ادارہ ہے اس کو ان سب تمام صحافتی اداروں تک یہ جو وفاق کی یا صوبے کی طرف سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی ہے اس کی تفصیلات سب پر پبلک کی جائیں، تاکہ یہ کم از کم ہم آگے بڑھ سکیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ اگر وہاں ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور بندوقیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ صرف جعفر ایکسپریس کا واقعہ نہیں ہوا. میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے سال اگست میں
4 بلوچستان کے شہروں پر بیک وقت حملہ کیا تھا اور بڑی سوچ سمجھ کے حملہ کیا گیا تھا. یہ لوگ مستقل جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر بلوچستان کے صوبے پر حملہ آور ہیں, وہ چاہے کسی بیرونی جو انفلوئنس ہے اس کے تحت ہیں, وہ چین کے خلاف ہیں, یا وہ کیونکہ اگر جو لوگ مسنگ پرسنز کی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ جعفر ایکسپریس کی طرح اپنے بھائی پاکستانیوں کو نہیں خرم صاحب, ماریں. میں ایک ویری کوئکلی جاتے جاتے ویری کوئکلی میں جاتے جاتے چاہوں گی آپ اس پہ کیونکہ تاریخی واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا, اس نوعیت کا کوئی واقعہ ہم نے نہیں دیکھا, اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ایک نہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, کے پی اور بلوچستان مختلف سرکمسٹانسز میں لیکن ہو رہا ہے. سو جو اس دن اجلاس ہوا اس کو ہم ایک سیر حاصل اجلاس کہہ سکتے ہیں, کیا کوئی پالیسی اس میں ترتیب دی گئی جو سامنے آئے گی؟ ابھی تک تو ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ کوئی کانکریٹ پالیسی اس دن دی گئی ہو. جی میں اپنی ذاتی رائے پہ دے سکتا ہوں, حکومت کی رائے فرق ہوگی, لیکن میں چونکہ ان کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں, اتنے جو وسیع اجلاس ہیں ان میں کوئی ٹھوس پیش رفت کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, صرف تقریریں ہوتی ہیں اور کچھ انفارمیشن جو ہے وہ افواج پاکستان کی طرف سے شیئر کی جاتی ہے. تو میری تو تجویز میں دے چکا ہوں وزیر اعظم کو کہ وہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی طلب کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سمجھیں کہ ان کی دانش میں کہ تمام ایک پارلیمنٹری لیڈرز کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر ان کے سامنے جو چیلنج ہے اس کی صحیحیت, the real shape and size of the challenge وہ سب سے شیئر کریں تاکہ سب کی آنکھیں کھلیں, کیونکہ یہ بات واضح ہونی چاہیے پاکستانیوں کو, صرف بلوچستان میں نہیں, کہ وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے ان کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے, نہ حقوق کی جد و جہد ہے, نہ محرومی ہے, نہ کوئی جہاد ہے. یہ سب لوگ براہ راست پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں پر حملہ آور ہیں, اور ہم سب نے مل کر ان کا کلا کما کر